ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ کانسٹیبل نذیر حسین نے آ کر اطلاع دی، ملک صاحب ادھر سے 2 لاشیں ملی ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، ادھر کدھر سے نذیر حسین؟ دریا میں سے جی، اس نے جواب دیا۔ ان دنوں میں ضلع اوکاڑا کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ میرے تھانے سے تھوڑے ہی فاصلے پر دریائے راوی بہتا تھا۔ دریا کی دوسری جانب موجودہ فیصلہ آباد واقع تھا۔ کانسٹیبل نذیر حسین کا جواب سننے کے بعد میں نے پوچھا، وہ لاشیں کن لوگوں کی ہیں، کچھ پتہ چلا؟ نہیں جی، کانسٹیبل نے نفی میں گردن ہلائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک بندے نے آ کر لاشوں کے بارے میں بتایا ہے۔ لاشیں ایک لڑکے اور لڑکی کی ہے۔ یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا کہ کون ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر جائے وقوع پر جانے کی تیاری کرو، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہم ابھی کے ابھی نکل رہے ہیں۔ اوکے ملک صاحب۔ نذیر حسین نے مجھے سلیوٹ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس تھانے میں آئے میری تعیناتی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے ایک روز بھی فارغ بیٹھنے کو نہیں ملا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ وسیع پنجاب میں شیخا پورہ اور اوکاڑا میں جرائم کا تناسب دوسرے اضلاع کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ میں نے جو سنا تھا اس کے ثبوت قدم قدم پر دیکھنے کو مل رہے تھے۔ اگرچہ میں راوی کے کنارے پر واقع اوکاڑا کے ایک دور دراز قصبے موضع سعید نگر کے تھانے کا انچارج تھا، لیکن وہ بات کہ چاول کا ایک دانہ پوری دیگ کی کیفیت سے آگاہ کر دیتا ہے۔ میں ویسے بھی بہت کم عرصے میں اس حقیقت کو تسلیم کر چکا تھا کہ اوکاڑا ہی ہے جناب۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل نذیر حسین کے ساتھ میں جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ وقوع دریائے راوی کے کنارے تھا اور سعید نگر سے اس کا فاصلہ بمشکل 200 گز دور رہا ہوگا۔ وہ سردیوں کا موسم تھا اور جنوری کا مہینہ تھا۔ تاریخ مجھے یاد نہیں، لہذا واقعات کو ترتیب میں رکھنے کے لیے ہم اسے 8 جنوری فرض کر لیتے ہیں۔ دسمبر اور جنوری 2 ہی ایسے مہینے جن میں دریا سکڑ اور سمٹ جاتے ہیں۔ راوی کا بھی یہی حال تھا۔ دریا کے کنارے خشک پڑے تھے اور عین قلب میں کسی چھوٹی نہر کے مانند دریائے راوی اپنی موجودگی کا بھرم قائم رکھے ہوئے تھا۔ دریا کے کنارے پر 10 درجن افراد بھی جمع دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ مذکرہ لاشیں اسی مقام پر پڑی ہوئی ہوں گی۔ میں موقع پر پہنچ گیا۔ 2 باوردی پولیس والوں کو دیکھ کر لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ میں آگے بڑھا اور لاش کا بغور جائزہ لینے لگا۔ واقعی وہ ایک جوان مرد اور جوان لڑکی کی لاشیں تھیں جو بڑے ہی بے رنگے انداز میں ایک دوسرے کے اوپر پھینک دی گئی تھیں۔ لڑکی کی عمر 18 سال کے قریب رہی ہوگی اور لڑکا 24-25 سال کے آس پاس تھا۔ ان کی لاشیں خون میں لت پت تھیں اور یہ خون ان کے جسموں سے خارج ہوا تھا۔ میرے معتاد اندازے کے مطابق انہیں کسی تیز دھار آلے کے پے در پہ وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں، بازو اور سروں پر موت کاری وار بڑے ہی واضح دکھائی دے رہے تھے۔ غالب امکان یہی تھا کہ قاتل نے کسی کلہاڑی وغیرہ کی مدد سے انہیں زندگی جیسی نعمت سے محروم کر دیا تھا۔ موسم کی خنکی کے باعث ان کے جسموں سے خارج ہونے والا خون پپڑیوں کی صورت میں جم گیا۔ ان کے چہرے اس انداز میں خون ہو رہے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ایک دل اندوز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا۔ میں نے دونوں لاشوں کو الٹ پلٹ کر بغور ان کے چہروں کا جائزہ لیا۔ میں نے وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ میں سے کوئی ان کو جانتا ہے؟ ایک آدمی نے لڑکی کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا، یہ تو نرگس کی لاش ہے جی، صدیق مستری کی بیٹی۔ کیا صدیق مستری اسی گاؤں کا رہنے والا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس شخص نے جواب دیا، اور یہ لڑکا تو نور بی بی کا بیٹا لگتا ہے۔ ایک دوسرا شخص سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، اس کا نام اکرم ہے۔ کیا مقتول اکرم کا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے؟ میں نے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ہاں میں جواب دیا۔ میں نے چاروں جانب نگاہ دوڑانے کے بعد باری باری سب کے چہروں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، ان دونوں مقتولین کے وارثوں میں سے کوئی یہاں موجود ہے؟ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے بعد نفی میں گردنیں ہلانے لگے۔ عجیب بات ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، مشکل سے 150 گھروں پر مشتمل یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اسی گاؤں میں بسنے والے 2 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے،
اور ان کے لواحقین میں سے اب تک کوئی جا وقوع تک بھی نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے ایک ضعیف شخص نے خیال آرائی کی انہیں ابھی اس واقعے کی خبر ہی نہ ہوئی ہو، تو پھر انتظار کس بات کا ہو رہا ہے؟ میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا تھا۔ جلدی سے جا کر ان لوگوں کو اس ثانیے کی اطلاع دیں۔ دونوں جوان میری بات سنتے ہی گاؤں کے اندرونی حصے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اس آدمی سے پوچھ تاچھ کرنے لگا جس نے سب سے پہلے ان لاشوں کو دیکھا تھا۔ اس شخص کا نام نبی بخش تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ مشیرہ تھا۔ نبی بخش کے بیان کے مطابق وہ علیہ الصبح مچھلیاں پکڑنے دریا کی طرف چلا جاتا تھا۔ ان دونوں چوکے دریا کے پانی کا زور ٹوٹ چکا تھا، لہٰذا اس کا کام بھی بہت آسان ہو گیا۔ معمول کے مطابق آج جب وہ دریا پر پہنچا تو سفیدائی سیر نمودار ہو چکی تھی اور دو انسانی لاشوں کو دیکھ کر وہ پھر ٹھٹک گیا۔ اس نے شور مچا کر لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں نصف درجن لوگ جمع ہو گئے۔ نبی بخش نے اپنا بیان ختم کیا تو میں نے اس سے پوچھا تھا، جب تم دریا میں اترے تو کیا اتنی تیز روشنی تھی کہ ان دونوں کی لاشیں تمہیں آسانی سے نظر آ جاتی؟ بالکل سرکار، اس نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس وقت اچھا خاصا اجالا ہو رہا تھا۔ میں انہیں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں جا چکے ہیں، لیکن دونوں لاشیں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ انہیں میں پہچان نہیں سکا تھا۔ اب آپ نے سیدھا کیا ہے تو ان کی شناخت بھی ہو رہی ہے، یہ نرگس اور اکرم ہے۔ جب تم نے یہ لاشیں دیکھی تو میں نے نبی بخش مشیرے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تمہیں آس پاس یہاں کوئی شخص نظر آیا تھا؟ نہ جی نہ، اس نے نفی میں گردن ہلائی، کوئی بھی نہیں۔ یہ سوال میں نے اس بنا پر کیا تھا کہ ممکن ہے مقتولین کی لاشوں کو علیہ الصبح دریا کے اس حصے میں لا کر پھینکا گیا ہو، کیونکہ جائے وقوع کا ماہرانہ جائزہ لینے کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ اکرم اور نرگس کو اس جگہ پر موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا، قتل گاہ کوئی اور مقام تھا۔ ایسی صورت میں وہاں لاش پھینکنے والوں کا ماہی گیر نبی بخش کی نظر میں آ جانا لازمی امر تھا، لیکن اس کے جواب سے کوئی بھی اہم نقطہ میرے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد نبی بخش مشیرے کو فارغ کر دیا اور پھر دوسرے افراد کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ جائے وقوع پر موجود لوگوں کے بیانات میں سے کوئی بھی بات ایسی سامنے نہ آ سکی جو قتل کے اس معمے کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی۔ تاہم جب میں نے باریک بینی سے موقع کا جائزہ لیا تو یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ انہیں کس سمت سے گھسیٹ کر دریا کے مذکرہ حصے تک پہنچایا گیا تھا، اور یہ ایک اہم پیش رفت تھی۔ میں نے دریائے زمین کو بڑی توجہ سے کھوجا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دریا کے کنارے زمینوں میں بنے ایک کچے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسے کمرے کھیتوں کے اندر عموماً زرعی آلات وغیرہ رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ میں نے جلد ہی مذکرہ کچے کمرے تک رسائی حاصل کر لی۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ زمین چودھری فرزند علی کی ملکیت تھی، جو موضع سعید نگر کا ایک بااثر زمیندار تھا۔ کمرے کے اندر پہنچ کر صورتحال واضح ہو گئی۔ ان بد نصیب مقتولین کو اسی کمرے میں کسی تیز دھار آلے کے وار سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کمرے میں جہاں بجہاں خون کے آثار موجود تھے اور وہاں مختصر زرعی آلات کی افراتفری سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ دوہرے قتل کی اس اندھوناک واردات اسی کمرے میں کی گئی تھی اور بعد ازاں نرگس اور اکرم کی لاشوں کو گھسیٹ کر دریا کے کنارے اندرونی جانب پھینکا گیا۔ یہ حقائق میرے ذہن میں دو اہم سوالات پیدا کر رہے تھے۔ نمبر 1، نرگس اور اکرم ٹھنڈی ٹھار رات میں اس تنہا کمرے کے اندر کیا کر رہے تھے؟ نمبر 2، ان کی موجودگی سے قاتل کو کیا تکلیف پہنچی جو اس نے اتنی بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا؟ پہلے سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب میں نے مختلف لوگوں سے کڑے انداز میں پوچھ تاچھ کی تو مجھے اس کا جواب مل گیا، اور جواب بہت ہی دلچسپ اور سنسنی خیز تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ نرگس اور اکرم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ نرگس گاؤں ہی کے ایک نوجوان امین سے اس کی منگنی ہو گئی تھی اور 2 ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نے معلوم حقائق کی روشنی میں جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے کے بندوبست میں لگا ہوا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ نرگس اور اکرم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ نرگس کی گاؤں ہی کے ایک نوجوان لڑکے امین سے منگنی ہو چکی تھی اور 2 ماہ بعد
اس کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نے معلوم اور حقائق کی روشنی میں جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے کے بندوبست میں لگا۔ اس دوران مجھے پتہ چلا کہ مقتول اکرم کی والدہ نور بی بی وہاں پہنچ گئی ہے۔ وہ تقریباً بین کرتے ہوئے وہاں پہنچی تھی۔ اس آہوازاری کے بیچ وہ کسی عورت کا نام لے کر بڑی خطرناک انداز میں اسے بددعائیں بھی دیے جا رہی تھی۔ خدا غارت کرے فضیلت کو۔ یہ فضیلت بی بی کون ہے؟ میں نے مقتول اکرم کی دکھی ماں سے سوال کیا۔ ہے ایک نامراد اور منہ کالی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ میرے بیٹے سے تو اسے خدا واسطے کا بیر تھا، اس کو بھی اور امین کو بھی۔ امین؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ نام مقتول نرگس کے منگیتر کے حوالے سے ابھی میرے علم میں آیا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ امین فضیلت ہی کا بیٹا ہے، نرگس کی امین سے شادی ہونے والی تھی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے بھائی۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے نور بی بی کی طرف دیکھا اور پوچھا، لیکن امین یا اس کی ماں اور فضیلت کو تمہارے بیٹے سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ نرگس اور اکرم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس نے جواب دیا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ فضیلت یا امین میں سے کوئی نرگس اور اکرم کی موت کا ذمہ دار ہے؟ میں نے ایک کڑا سوال کیا۔ میرا شک تو جی انہی دو لوگوں پر ہے، وہ بڑے یقین سے بولی۔ ٹھیک ہے نور بی بی، میں تمہارے شک کی بنیاد پر تفتیش ضرور کروں گا، میں نے تسلی عامر لہجے میں کہا۔ اگر ان لوگوں میں سے کوئی بھی اس ظاہرے قتل کی واردات میں ملوث پایا گیا تو وہ قانون سے نہیں بچ سکے گا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا۔ وہ قدرے مطمئن ہو کر ایک طرف ہٹ گئی۔ اسی لمحے وہ نوجوان بھی واپس آ گیا جو نرگس کے گھر والوں کو اس سانحے کی اطلاع دینے کے لیے گیا تھا۔ وہ بندہ خالی ہاتھ لوٹا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، نرگس کے گھر والوں میں سے کوئی نہیں آیا؟ گھر میں کوئی نہیں ہے جناب، وہ سادگی سے بولا۔ نرگس کے ماں باپ فتح پور گئے ہوئے ہیں۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال آیا کہ نرگس اپنے والدین کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر گھر سے نکلی ہوگی اور اپنے محبوب اکرم سے ملنے اس کمرے تک آئی ہوگی۔ اس خیال کے ساتھ ہی یہ بات بھی ثابت ہو جاتی تھی کہ قاتل جو کوئی بھی تھا، اسے ان دونوں کی اس خفیہ ملاقاتوں کی پوری خبر تھی، جبھی اس نے گزشتہ رات انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ قاتل کو ان کی میل ملاقات بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میں نے نرگس کے گھر کی طرف سے ناکام لوٹنے والے بندے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا، اگر اس کے ماں باپ فتح پور گئے ہیں تو گھر میں کوئی تو موجود ہوگا، وہ لوگ نرگس کو اکیلے چھوڑ کر تو فتح پور نہیں جا سکتے۔ نرگس کی بہن رابعہ ہوگی گھر میں تھانے دار صاحب، نور بی بی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رابعہ کا ذہنی توازن کچھ درست نہیں۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ اس کا مطلب ہے کہ نرگس کے لیے گھر سے نکلنا اور اکرم سے ملنے کے لیے اس کے کمرے تک پہنچنا نہایت ہی آسان ہوا ہوگا۔ نور بی بی نے ہاں میں جواب دیا، اور نہ ہی میں نے اور نہ ہی نہ میں۔ وہ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر بس آنسو ہی بہائے جا رہی تھی۔ موقع کی کارروائی کو تقریباً مکمل کیا میں نے۔ اس کے بعد میں نے دونوں مقتولین کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اوکاڑا کے سرکاری اسپتال پہنچانے کا بندوبست کر دیا۔ یہاں میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ میں نے اعلیٰ قتل کی تلاش میں دریائے راوی کے کنارے کمرے کے علاوہ ارد گرد کے کھیتوں میں ایک بڑا حصہ چھان مارا، لیکن تیز دھار والا وہ اعلیٰ قتل کہیں بھی نہیں مل سکا تھا۔ جائے وقوع سے نور بی بی کا گھر بہت ہی کم فاصلے پر تھا، لہٰذا میں نے اسے تھانے بلانے کے بجائے ادھر اس کے گھر پر ہی ٹٹولنے کا فیصلہ لیا اور اس کے ساتھ ہی گھر پر چلا گیا۔ نور بی بی کے شک کے حوالے سے اتنی بڑی بات تھی کہ اس کا تفصیلی انٹرویو بہت ضروری ہو گیا تھا۔ نور بی بی کا گھر دیہاتی طرز کا ایک عام سا مکان تھا جو 2 کمروں اور ایک کشادہ صحن پر مشتمل تھا۔ نور بی بی نے مجھے صحن میں حرارت بخش دھوپ میں بٹھایا تو میں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ نور بی بی، تم گھر میں اکیلی ہی نظر آ رہی ہو؟ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ کیا اکرم کے سوا اس گھر میں تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں رہتا؟ اس نے بوجھل سانس لینے کے بعد بتایا۔ اکرم کا باپ تو بہت پہلے فوت ہو گیا تھا، بس میرے 2 ہی بیٹے تھے، اکرم اور ولایت۔ اکرم کی لاش ابھی میں دیکھ کر آ رہی ہوں، اور ولایت؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے جیل میں ہے، اس نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ جیل میں؟ میرے سوال میں حیرت در آئی۔ وہ کس جرم کی سزا پا کر جیل میں سڑ رہا ہے؟ ولایت کے ہاتھوں گاؤں کا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، نور بی بی نے بتایا۔ اس میں ولایت کا کوئی قصور نہیں تھا،
ولاد بہت کھرا اور غصے والا ہے، غلط بات اس سے برداشت ہی نہیں ہوتی۔ فرید سے کسی بات پر طلق کلامی ہو گئی تھی اس کی۔ معاملہ اتنا بڑھا کہ ولاد نے تیش میں آ کر فرید کو قتل کر ڈالا اور پھر خود ہی گرفتاری بھی پیش کر دی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی اور ایک افسردہ سانس لیتے ہوئے بولی، آج اگر ولاد جیل میں نہ ہوتا تو اکرم کی طرف میری نظر سے کسی کو دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ ہائے میں کیا کروں، ایک بیٹا جیل میں بندے اور دوسرا بے موت مارا گیا، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھانے دار صاحب۔ میں سرما نصیب بڑھیا کی کیفیت کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ ان نازک لمحات میں نور بی بی کا دل یقیناً خون کے آنسو رو رہا ہوگا۔ اس کی حالت ذرا سنبھلی تو میں نے پوچھا، نور بی بی تم نے بڑے یقین سے مجھے بتایا تھا کہ اکرم اور نرگس کے قتل کے حوالے سے تمہیں فضیلت اور اس کے بیٹے پر شک ہے۔ وہ تو جی میں اب بھی کہتی ہوں۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑی، انہی دونوں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا میرا اکرم، ان کے اکرم سے کوئی دشمنی کی خاص وجہ تھی؟ میں نے گہری سنجیدگی سے بولا، پورا اپنے اس بات سے واقف ہے جی کہ میرا اکرم اور نرگس ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ایک دوسرے کو محبت بھی کرتے تھے۔ وہ اپنی عقل و فہم کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے بولی، میں اکرم کی خواہش پر اس کی شادی نرگس سے کروانا چاہتی تھی، لیکن نرگس کے لالچی باپ نے نرگس کا رشتہ فضیلت کے بیٹے امین کو دے دیا۔ نور بی بی تم اپنے دل میں نرگس اور اکرم کی شادی کی محض خواہش ہی رکھتی تھیں یا تم نے بھی اس سلسلے میں کوئی عملی کوشش بھی کی؟ میں نے تفتیش کو اور آگے بڑھاتے ہوئے قریب میں سوال کیا۔ جی عملی کوشش بھی کی تھی، مثلاً؟ میں نے پوچھا، کیا کوشش کی تھی تم نے؟ میں باقاعدہ اکرم کا رشتہ لے کر ان کے گھر گئی تھی۔ کیا جواب دیا پھر انہوں نے؟ نرگس کی ماں تو بھلی بات عورت ہے جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، وہ اس رشتے کے لیے بڑی حد تک رضامند تھی کیونکہ وہ اکرم کے لیے نرگس کی پسندگی سے بھی واقف تھی، لیکن صدیق مستری نے ایک عجیب سا اڑنگا لگا دیا تھا۔ صدیق مستری؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں دہرایا، یہ کون ہے؟ صدیق مستری نرگس کا باپ ہے جی، اس نے بتایا، ادھر گاؤں ہی میں اس کی سائیکل اور مرمت کی دکان ہے، وہ کرائے پر بھی سائیکلیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اب یہ بتاؤ کہ نرگس کے رشتے کے حوالے سے اس نے کون سا عجیب سا کام کیا تھا؟ اس وقت میرا ذہن مختلف زاویوں پر سوچ بچار میں مصروف تھا۔ دوہرے قتل کی یہ واردات جہاں عشق و محبت کی داستان رقم کرتی ہوئی نظر آئی، وہیں پر نفرت اور خونی انتقام کا قصہ سنائی اور دکھائی دیتا۔ لہٰذا مجھے ہر نقطے کو خاص الخاص اہمیت دینا تھی تاکہ میں اس دوہرے قتل کا معمہ حل کر کے نرگس اور اکرم کے قاتل تک رسائی حاصل کر سکوں۔ نور بی بی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، صدیق نے مجھ سے کہا کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، رابعہ نرگس سے 8 سال بڑی ہے۔ اگر اس نے پہلے نرگس کا رشتہ دے دیا تو پھر رابعہ کی شادی میں بہت مشکل پیش آئے گی، لہٰذا وہ اکرم کے لیے رابعہ کا رشتہ دینے کو تیار ہے۔ اس نے لمحاتی توقف کی اور پھر ایک گہری سانس لی اور پھر بولی، پورا اپنی حقیقت سے واقف ہے جی کہ رابعہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، کوئی پاگل بھی اسے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بے وقوف سے بیوقوف بندہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ صدیق مستری نے نرگس کے رشتے سے انکار کرنے کے لیے رابعہ کی شرط لگائی تھی۔ پھر اس نے جو ایک گھٹیا اور بھی بات کی۔ کون سی گھٹیا بات؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ صدیق نے مجھ سے کہا کہ رابعہ کا رشتہ دے کر وہ مجھ پر بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ نور بی بی نے بتایا، ورنہ جس لڑکے کا بڑا بھائی قاتل ہو اور جیل میں اپنی جرم کی سزا بھگت رہا ہو، اسے بھلا کون رشتہ دے گا؟ اچھا، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، مختصر یہ کہ صدیق مستری نے نرگس کا رشتہ نہ دینے کے لیے بہانے بازی سے کام لیا۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، وہ زور دے کر بولی۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، صدیق مستری نے بیٹیوں کے رشتے کے سلسلے میں جو اصول بیان کیا اور پھر خود ہی اس اصول کی نفی کر دی۔ کون سا اصول جی؟ یہی کہ پہلے بڑی بیٹی رابعہ کی شادی ہوگی اور اس کے بعد نرگس کی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، نرگس کی امین کے ساتھ مغنی تو اس کے اصول کے خلاف ہے نا۔ لوگ اپنے مفاد کے لیے سارے اصول اور قاعدے بدل لیتے ہیں جی۔ وہ کسی فلسفی کے مانند آنکھیں سکیڑ کر بولی، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، صدیق مستری لالچی اور حریص انسان ہے۔ اچھا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، نرگس کی شادی امین کے ساتھ کرنے میں کون سی اس کی حرص اور لالچ چھپی ہوئی تھی؟ امین کا باپ ایک خوشحال زمیندار ہے جی، اور ہم ٹھہرے غریب مسکین لوگ۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، مجھے پتا چلا ہے کہ اس رشتے کی مد میں صدیق مستری نے لڑکے کے باپ مراد علی سے پورے 2000 روپے وصول کیے ہیں۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔
2,000 روپے آج کل بے شک ایک معمولی سی رقم ہے، لیکن اس زمانے کا جب یہ واقعہ رقم کیا جا رہا ہے 2,000 روپے بڑی ہی اہمیت کے حامل تھے۔ نور بی بی، اگر تمہاری تمام باتوں کو میں درست تسلیم بھی کر لوں تو پھر بھی ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کون سی بات جی؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ یہی کہ اکرم اور نرگس کے قتل میں فضیلت یا امین کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، تم نے انہی دو افراد پر اپنے شک کا اظہار کیا ہے؟ جی بالکل، وہ بڑی یقین سے بولی۔ نور بی بی، میری بات کو غور سے سنو ذرا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ نرگس کی امین کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی اور میری حاصل شدہ معلومات کے مطابق 2 ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ فضیلت اور امین ہمارے بیٹے سے شدید نفرت کرتے تھے، لیکن اس صورت میں تو انہیں صرف اکرم کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ نرگس کی موت میں ان کا ہاتھ کس طرح ہو سکتا ہے بھلا؟ نرگس تو امین کی ہونے والی بیوی اور فضیلت کی ہونے والی بہو تھی۔ میں آپ کی سوچ کو غلط نہیں کہوں گی تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن شاید آپ کو ایک تلخ حقیقت نہیں پتا۔ تلخ حقیقت؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کس حقیقت کا ذکر کر رہی ہو نور بی بی؟ یہ حقیقت کہ نرگس اور امین کی شادی کا فیصلہ مراد علی کا تھا۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی، فضیلت اس رشتے کے حق میں بالکل نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے بھائی تمہارا؟ میں الجھ کر رہ گیا۔ فضیلت امین کی شادی اپنی چھوٹی بہن کی بیٹی زرینہ سے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس نے بتایا، مگر مراد علی کی ضد اور زبردستی کی وجہ سے امین کی منگنی نرگس سے ہو گئی۔ فضیلت اور امین کی نرگس اور اکرم سے دشمنی کے حوالے سے جو فلسفہ نور بی بی نے بیان کیا وہ آسانی سے مجھے ہضم نہیں ہوا۔ تو ہم اس خیال سے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہہ دیا، ٹھیک ہے نور بی بی، تم فکر نہ کرو، میں پوری دیانت داری سے اس معاملے کی تفتیش کروں گا اور تم دیکھو گی کہ اکرم اور نرگس کا قاتل بہت جلد میری گرفت میں ہوگا۔ سوئی نہ رب کرے ایسا ہی ہو جی، وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں تھوڑی دیر اور اس کے پاس بیٹھا، پھر وہاں سے چلا آیا۔ میں تھانے پہنچا تو دوپہر ہو رہی تھی۔ اس وقت تک دوہرے قتل کی اس واردات کی خبر پورے گاؤں کو ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا، ایک لمشم شخص مجھ سے ملنے آ گیا۔ اس کی عمر 50 اور 55 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور ایک سنجیدہ طبع آدمی تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میرا نام مراد علی ہے۔ نرگس کی شادی میرے بیٹے امین سے ہونے والی تھی۔ اوہ، تو آپ ہیں مراد علی؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کا ذکر تو صبح سے سن رہا ہوں میں، اور اب مل بھی لیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، تھانے دار صاحب، میرا ذکر اچھے الفاظ میں ہو رہا تھا یا برے میں؟ جو حقیقت تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ اس نے کہا، جناب، نرگس تو 2 ماہ کے بعد بہو بن کر میرے گھر آنے والی تھی۔ یہ اچانک کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے ہم پر؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ یہ واقعہ قیامت سے کم نہیں، تینوں گھروں کے لیے۔ تینوں گھروں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ 2 گھر تو میری سمجھ میں آ رہے ہیں، تیسرا گھر کون سا ہے جناب؟ جو 2 گھر آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ میں نے مراد علی کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا اسے سوال کر دیا۔ ایک گھر تو ہے صدیق مستری کا، جہاں سے نرگس کی رخصتی ہونا تھی، اور دوسرا گھر ہے جہاں نرگس کو بہو بن کر آنا تھا، اور تیسرا گھر، میں نے اسی کے انداز میں کہا، نور بی بی کا، جس کا جوان جہاں بیٹا نرگس کے ساتھ ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اچھا، مراد علی نے گہری سانس لی اور پھر برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، یہ ٹھیک ہے کہ نور بی بی کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے پیچھے بھی خود اسی کا ہاتھ ہے۔ نور بی بی نے بڑے ہی واضح الفاظ میں دوہرے قتل کی اس لرزہ خیز واردات کے لیے امین اور اس کی ماں فضیلت کو قصوروار ٹھہرایا تھا، اور مراد علی نور بی بی کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ میں اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا، مراد علی، اس واقعے کے پیچھے نور بی بی کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ دیکھیں جی، وہ قدرے آگے کو جھکتے ہوئے بولا، پورے گاؤں کو اس حقیقت کی خبر تھی کہ نرگس اور نور بیٹے کے اکرم میں پسندگی کا تعلق تھا، اور یہ بات میں بھی جانتا تھا۔ اس کے باوجود بھی میں نے اپنے بیٹے کی نرگس کے ساتھ منگنی کر دی، اور 2 ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ نور بی بی اس واقعے کی ذمہ دار اس طرح ہے کہ جب نرگس کی امین کے ساتھ باقاعدہ منگنی ہو گئی اور عنقریب اس کی شادی بھی ہونے والی تھی، تو پھر نور بی بی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی، اسے نرگس سے میل جول کے لیے روکتی،
اگر اس میں ذرا سی بھی انسانیت ہوتی تو سختی سے اکرم کو منع کر دیتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نور بی بی کی مجرمانہ غفلت اور ڈھیل نے اکرم کو حوصلہ دیا اور اس نے نرگس سے ملنا جلنا جاری رکھا، اور پچھلی رات وہ دونوں بڑی ہی دردناک انداز میں قتل کر دیے گئے۔ میں ان کی لاشیں تو نہیں دیکھ سکا، مگر دیکھنے والوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ عجیب بات تو ہے مراد علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس ثانیے کے لیے نور بی بی کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، اور نور بی بی نے آپ لوگوں کے خلاف بیان دیا ہے۔ ہمارے خلاف؟ وہ تقریباً اچھل پڑا۔ کیا کہتی ہے وہ؟ اس نے دوہرے قتل کی اس واردات کے لیے امین اور فضیلت پر شک ظاہر کیا ہے۔ میں نے نور بی بی کا موقف بیان کیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، وہ برہمی سے بولا۔ امین اپنی ہونے والی بیوی کو کیوں قتل کرے گا؟ اور فضیلت وہ قتل کی کسی واردات میں کیسے ملوث ہو سکتی ہے؟ کتنی فضول بات کی ہے اس نے۔ بات فضول ہے یا کارآمد؟ نور بی بی اپنے بیان پر بڑی مضبوطی سے ڈٹی ہوئی ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس کے مطابق فضیلت نرگس کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ امین کی شادی اپنی چھوٹی بہن خالدہ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ امین بھی خالدہ کی بیٹی زرینہ کو پسند کرتا تھا۔ فضیلت اور امین نرگس کے رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، اور یہ سب کچھ آپ کی زبردستی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور میرے سننے میں یہ بھی آیا کہ صدیق مستری ایک حریص اور لالچی انسان ہے۔ بیٹی کے رشتے کے عوض اس نے آپ سے 2000 روپے بھی لیے تھے۔ یہ بات بھی آپ کو نور بی بی نے ہی بتائی ہوگی؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ میں نے صدیق کو 2000 روپے دیے تھے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن نور بی بی کے اس بیان میں کوئی حقیقت نہیں کہ صدیق مستری لالچی یا حریص انسان ہے۔ وہ رقم میں نے خود اپنی مرضی اور زبردستی سے اسے دی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ صدیق کی مالی حالت زیادہ اچھی نہیں، اور میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میں جانتا تھا کہ صدیق اپنی بیٹی کو ٹھیک ٹھاک انداز میں رخصت کرے۔ اگر اللہ نے مجھے صدیق کا بوجھ اٹھانے کی توفیق دے رکھی ہے تو پھر میرے اس فعل میں برائی کا کون سا پہلو نکل کر آتا ہے جناب؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اور جہاں تک فضیلت اور امین کی بات ہے تو وہ اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے بولا۔ یہ درست ہے کہ فضیلت زرینہ کو بہو بنا کر اپنے گھر لانا چاہتی تھی، اور امین بھی زرینہ میں دلچسپی لیتا تھا، لیکن میں اس رشتے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس گریز کی کوئی خاص وجہ؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں اپنی ساری خالدہ اور اس کے گھر کے ماحول سے بڑی اچھی طرح واقف ہوں، لہذا میں کسی بھی قیمت پر اپنے بیٹے کا رشتہ اس گھر میں کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں آپ کو کریدنے کی کوشش نہیں کروں گا، میں نے کہا، لیکن آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ نرگس اور اکرم کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں جناب، اس نے بڑی ہی سنجیدگی سے گردن نفی میں ہلائی۔ میں کسی پر الزام تراشی کر کے خود کو گنہگار نہیں کر سکتا۔ وہ اس حد تک کہ اگر نور بی بی نے اپنے بیٹے اکرم کو سمجھایا ہوتا تو وہ نرگس سے میل ملاقات ختم کر دیتا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، نرگس اور اکرم اپنے بیچ کا تعلق توڑ دیتے تو پچھلی رات اتنی بے دردی سے قتل نہ کر دیے جاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اکرم سے زیادہ نرگس کا قصور ہے، میں نے کہا۔ اس کی آپ کے بیٹے کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، لہٰذا اسے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ اس کی معمولی سی لرزش اس نوزائیدہ رشتے کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ میں آپ کے خیالات کی تردید نہیں کروں گا تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ غلطی دونوں طرف سے ہوئی ہے، غلطی ہو چکی، اور اس غلطی کے نتیجے میں 2 انسانی جانیں ضائع ہو گئیں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہلاک ہونے والوں کو تو کسی بھی صورت واپس نہیں لایا جا سکتا، تاہم میری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد نرگس اور اکرم کے قاتل کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دلوا سکوں۔ اور آپ اس سلسلے میں کیا مدد کریں گے میری؟ آپ جو بھی حکم کریں جناب، میں تیار ہوں، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ یہ تو آپ نے واضح کر دیا کہ کسی پر الزام لگا کر آپ خود کو گنہگار نہیں کرنا چاہتے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن دوہرے قتل کی اس واردات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار تو کر سکتے ہیں کہ یہ کسی دوست کا کارنامہ تو ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک کہا ہے آپ نے، یہ کسی دوست کی نہیں بلکہ دشمن کی کارروائی ہو سکتی ہے، اور میرا ذہن کسی پرانی دشمنی کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ پرانی دشمنی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اکرم کے بڑے بھائی ولایت کے ہاتھوں فرید کا قتل ہوا تھا، اور ولایت
اسی جرم میں جیل میں بند تھا اور اب ولایت کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا تھا۔ چنانچہ مقتول فرید کے خاندان کی جانب میرا دھیان جانا لازمی امر تھا۔ مراد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ فرید کے قتل کے کچھ عرصے تک وہ لوگ ادھر سید نگر میں ہی رہے، پھر مقبول آباد چلے گئے۔ مقبول آباد میں فرید مقتول کے چاچے اور پھپھیاں پہلے سے آباد ہیں۔ یوں سمجھے کہ وہ فرید کی دودیال ہے۔ ان کا تو دادا اب زندہ نہیں، مگر زیادہ تر دودیالی رشتے دار ادھر مقبول آباد میں ہی رہتے ہیں۔ مقبول آباد نامی وہ گاؤں یا قصبہ سعید نگر سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں نے مراد علی سے پوچھا، فرید مقتول کے گھرانے میں کل کتنے افراد تھے؟ یہ کل 4 افراد کا کنبہ تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ 2 بھائی فرید اور نور، ان کا باپ یعقوب اور ماں غفور بی بی۔ فرید بڑا تھا اور اس کے قتل کے بعد یہ گھرانہ 3 افراد تک محدود ہو کر رہ گیا۔ میں نے مقبول آباد میں بسنے والے مقتول فرید کے دیگر رشتہ داروں کے بارے میں گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے۔ مراد علی جس حد تک ان لوگوں کے بارے میں جانتا تھا اس نے مجھے بتا دیا۔ پھر پوچھ گچھ کے سلسلے کو سمجھتے ہوئے میں نے اس سے سوال کیا تھا، مقتول فرید یا اس کے گھر کے کسی فرد کی نرگس یا اس کے گھر والوں سے بھی کوئی دشمنی تھی؟ نرگس اور اکرم کا قتل اس امر کی جانب بڑا واضح انداز میں اشارہ کرتا تھا کہ ان کا میل ملاپ کسی شخص کو پسند نہیں تھا۔ اگر اس واردات کی ذمہ داری مقتول فرید کے گھر والوں پر ڈالنے کے بارے میں سوچا جا سکتا تو پھر ان لوگوں کی نرگس کے گھر والوں سے بھی کسی قسم کی دشمنی ہونا لازمی بات تھی۔ مراد علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو جناب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ان کی نرگس یا صدیق مستری سے کوئی پرخاش رہی ہو، باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا، میں نے تائیدی انداز میں کہا، اللہ سے زیادہ بہتر اور کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ یہ بتائیں امین کہاں ہے؟ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ جناب وہ گھر میں ہوتا تو میرے ساتھ آتا نا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس بیچارے کو تو خبر ہی نہیں کہ یہاں سعید نگر میں اس کی ہونے والی بیوی کو کیا حالات پیش آ چکا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں پر موجود ہے؟ وہ تو کل صبح سے موضاء شاہ کوٹ گیا ہوا ہے جناب۔ شاہ کوٹ؟ میں نے اس کے الفاظ دہرائے۔ یعنی آپ کی سالی خالدہ کے گاؤں؟ جی ہاں۔ تو اس کا مطلب ہے امین کا اپنی خالہ کی بیٹی زرینہ میں پسندگی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے؟ میں نے تکھے لہجے میں سوال کیا۔ ایسی بات نہیں ہے جناب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ شاہ کوٹ میں صرف میری سالی خالدہ کا ہی گھر نہیں، وہاں میرے اور بھی کئی رشتہ دار آباد ہیں۔ یوں سمجھے کہ امین کے دودیال وہاں بستی ہے اور امین ایک ہفتے میں یا مہینے میں چکر وہاں کا ضرور لگاتا رہتا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، وہ مجھ سے بولا، دھوئرے قتل کی واردات کے سلسلے میں ابھی تک آپ نے کیا تفتیش کی ہے؟ ابھی تو تفتیش کا آغاز ہوا ہے مراد علی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ مجھے امید ہے میں بہت جلد نرگس اور اکرم کے قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو جناب، اس نے خلوص دل سے کہا۔ میں مزید تھوڑی دیر تلک مراد علی سے بات چیت کرتا رہا، پھر اسے رخصت کر دیا۔ اس نے جاتے جاتے مجھے یقین دلایا کہ اس واردات کے سلسلے میں جیسے ہی کوئی اہم خبر اس کو ملی وہ سیدھا میرے پاس آئے گا۔ مراد علی سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں امین کی ذات شک کے دائرے سے باہر چلی گئی۔ وہ بندہ اگر کل صبح موضع شاہ کوٹ گیا تھا اور ابھی تک وہ سعید نگر واپس نہیں لوٹا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا کہ قتل کی اس واردات میں اس کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا۔ میں پہلے بھی اسے اس معاملے میں ملوث نہیں سمجھ رہا تھا۔ نرگس اور اکرم کی محبت پورے گاؤں کو معلوم تھی۔ اگر امین کے دل میں اکرم کے لیے کوئی دشمنی چھپی ہوتی تو وہ اس سے شادی سے صاف انکار کر سکتا تھا، جبکہ اس کا دل بھی اپنی خالہ زاد زرینہ میں اٹکا ہوا تھا۔ اسی طرح امینہ کی والدہ فضیلت بھی اس کارروائی سے جڑی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ گویا اکرم اور اس کی والدہ پر نور بیوی نے جو دعویٰ کیا تھا اس میں کوئی دمخم نہیں تھا۔ باقی باتیں تو رہیں ایک طرف، البتہ مراد علی نے فرید مقتول کے حوالے سے اس کے خاندان کی طرف جو اشارہ کیا تھا اس میں اچھی خاصی جان تھی۔ اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اکرم اور نرگس کے قتل میں ان لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ ہو۔ میں نے حوالدار سرفراز احمد کو اپنے پاس بلایا اور موجودہ صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا تھا، سرفراز تمہیں ابھی اسی وقت مقبول آباد روانہ ہونا ہے اور اپنے ساتھ ایک کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو؟
بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ عامر گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے وہاں جا کر انور اور اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات جمع کرنا ہے۔ انور کی پچھلی رات کی سرگرمیوں کی رپورٹ بھی آپ کو پیش کرنی ہے۔ بالکل، میں یہی چاہتا ہوں۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ لیکن یہ کام اتنی احتیاط سے ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو کسی بھی قسم کا شک نہ ہو۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ اپنا سینہ ٹھوکتے ہوئے بولا۔ آپ کو انشاءاللہ مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ویری گڈ۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا، سرفراز احمد، ادھر مقبول آباد میں تو تمہارے رشتے دار بھی رہتے ہیں نا؟ بالکل ملک صاحب، اس نے ہمیں سر ہلایا۔ میری امی کے کچھ رشتے دار ادھر ہی رہتے ہیں۔ میں سادہ لباس میں ان سے ملنے ہی جاؤں گا، لیکن در پردہ میں اس مشن پر کام کروں گا جو آپ نے مجھے سونپا ہے۔ ہاں، یہی مناسب رہے گا۔ میں نے اس کے منصوبے کو سراہتے ہوئے کہا تھا۔ تم اپنے ساتھ جس کانسٹیبل کو بھی لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو۔ تمہاری پہلی کوشش تو نہایت ہی احتیاط کے ساتھ انور کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ وہ کسی حوالے سے اکرم اور نرگس کے قتل میں ملوث ہے تو تم فوراً سے بیشتر اسے گرفتار بھی کر سکتے ہو۔ میری طرف سے تمہیں اس کام کی مکمل اجازت ہے۔ گرفتاری کے لوازمات کے ساتھ ہی مقبول آباد کا رخ کرنا۔ جو آپ کا حکم ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے ضروری ہدایت کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے کانسٹیبل عباس کو اپنے پاس بلایا اور کہا، عباس، آج کی رات تمہیں بڑی کڑی ڈیوٹی دینا ہے۔ حکم کریں آپ ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہوتی ہے، کڑی اور نرمی کیا جناب۔ عباس، تمہاری یہی باتیں تو مجھے متاثر کرتی ہیں۔ میں نے تعریفی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے اندر احساس ذمہ داری کوٹ کوٹ کر بڑھا ہے۔ کاش پولیس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہر شخص تمہارے ہی انداز میں سوچنے لگے۔ جناب، یہ تو آپ کی محبت اور مہربانی ہے، ورنہ میں تو عام سا ایک پولیس اہلکار ہوں، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ عباس، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آج کل شدید سردی کا موسم ہے اور رات میں تو ٹھنڈی قیامت خیز ہوتی ہے۔ اسی ٹھنڈی ٹھار رات میں تمہیں کھلی ڈیوٹی دینا چاہوں گا۔ کرو گے؟ کروں گا ملک صاحب، آپ حکم کریں بس، وہ بڑی عزم سے بولا۔ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ جانا تو ہے چودھری فرزند علی کے کھیتوں میں نے بصطور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کمرے کے آس پاس جہاں پچھلی رات نرگس اور اکرم کی محبت کی کہانی رقم کرتے ہوئے قتل ہو گئے تھے، وہ کمرہ جہاں چودھری فرزند علی کے کھیتوں میں کام کرنے والے مختلف سری آلات رکھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس کمرے کے ارد گرد موجود رہ کر وہاں کی نگرانی کروں گا، لیکن یہ تو بتائیں کہ یہ نگرانی کس نوعیت کی ہوگی؟ اچھا سوال کیا ہے بہت تم نے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھو عباس، میں نے اس کمرے میں جس محنت اور مہارت سے تفتیش کی ہے اس کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ قاتل جو کوئی بھی ہے وہ آج کی رات ادھر کا ایک آدھ چکر ضرور لگائے گا۔ آلائے قتل کو جائے وقوع کے قریب ہی کہیں پھینکا گیا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کمرے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے، وہ آس پاس کے علاقے میں بھی نظر آ سکتا ہے۔ جی، میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، عباس علی نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے اسے چند ضروری ہدایت دینے کے بعد سوال کیا، عباس، مجھے تمہاری صلاحیت پر تو کسی قسم کا کوئی شک یا شبہ نہیں، لیکن میں پھر بھی جاننا چاہوں گا کہ تم اس کام کے لیے مورچہ کہاں بناؤ گے؟ میرا مطلب ہے کہ کہاں بیٹھ کر تم اس کام پر نگرانی کا کام کرو گے؟ مجھے پتا تھا کہ جناب آپ یہ سوال ضرور کریں گے، وہ چمکتے ہوئی آنکھوں کے ساتھ بولا۔ ملک صاحب، آپ نے اس کمرے اور نگرانی کا ذکر کیا تھا تو میرے ذہن میں فوراً آ گیا تھا کہ یہ کام مجھے کس مقام پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ آپ سنیں گے تو مجھے داد دیں گے؟ میں ضرور سننا چاہوں گا، میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ بتاؤ کہاں بیٹھ کر تم جائے وقوع کی نگرانی کرو گے؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے جناب کہ مذکرہ کمرہ کھیتوں کے آخری کنارے پر واقع ہے، عباس وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور اس کمرے سے دریائے راوی چند قدموں کے فاصلے پر ہے۔ آپ نے جب دریا کے اندر پڑی اکرم اور نرگس کی لاشوں کا معائنہ کیا تو یہ بات آپ کے مشاہدے میں ضرور آئی ہوگی کہ دریائے راوی کے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر شبنم، ٹیلی اور کیکر کے بلند و درخت موجود تھے۔ اور بس عباس، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ میں سمجھ گیا کہ تم انہی میں سے کسی درخت پر بیٹھ کر جائے وقوع کی
نگرانی کا کام کرو گے۔ درست فرمایا ہے آپ نے۔ وہ بڑی شدت سے سر کو ہمیں ہلاتے ہوئے بولا، کیکر کے درخت پر تو کانٹوں کا خطرہ قدم قدم پر موجود ہوتا ہے۔ میں اس کام کے لیے ٹہنی کے درخت کا انتخاب کروں گا، اچھی طرح گرم کپڑے پہن لوں گا اور ساتھ میں اوڑھنے کے لیے کمبل بھی لے جاؤں گا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ بہت خوب بھائی، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ عباس، تمہارا منصوبہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ شکریہ ملک صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی سے رات والے مشن کی تیاری شروع کر دو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا۔ اوکے ملک صاحب۔ اس نے مجھے سلیوٹ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عباس کے جانے کے بعد میں نرگس اور اکرم کے قتل کے بارے میں ایک بار پھر سوچنے لگا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی کہ قاتل جو کوئی بھی تھا اسے نرگس کا اکرم کے ساتھ ملنا جلنا سخت ناپسند تھا۔ اس سلسلے میں جو نام بھی ابھی تک میرے سامنے آئے تھے ان میں امین سر فہرست تھا۔ نرگس اس کی منگیتر تھی۔ ظاہر ہے اکرم کے ساتھ اس کا میل جول امین کو اچھا نہیں لگتا ہوگا، لیکن امین تو گزشتہ رات سعید نگر میں موجود ہی نہیں تھا۔ جائے وقوع سے اس کی موجودگی اس بے گناہی کو ثابت کرتی تھی۔ دوسرا زاویہ اکرم کا تھا۔ دوہرے قتل کی یہ واردات اکرم کے کسی دشمن کی کارروائی بھی ہو سکتی تھی۔ وہ اکرم کی جان لینے جائے وقوع پر پہنچا اور پہچان لیے جانے کے خوف سے اس نے نرگس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس حوالے سے مقتول فرید کا خاندان میرے سامنے آ رہا تھا۔ میں نے حوالدار سرفراز کو اس خاندان کی خبر گیری کے لیے مقبول آباد روانہ کر دیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی خبر لے کر ضرور آئے گا۔ سعید نگر میں موجود لوگ، خاص طور پر متعلقہ افراد کو میں اچھی طرح ٹول چکا تھا، لیکن ابھی تک قاتل کے حوالے سے کوئی سراغ میرے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ صرف ایک پارٹی کو چیک کرنا باقی تھا اور وہ تھے نرگس کے والدین۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور صدیق مستری کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے کے باہر سے ہی مجھے رونے اور پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی صدیق مستری اور اس کی بیوی فتح پور سے واپس آئے ہیں۔ جوان جہاں بیٹی کی موت کا سن کر ان پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ گھر کے اندر سے اٹھنے والی آہو پکا ابھی تک جاری تھی۔ میری آمد کی اطلاع اندر پہنچی تو مراد علی مجھے اپنے ساتھ گھر میں لے گیا۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے بلکہ اب کبھی نہ ہونے والے سمدھی کے گھر میں اس کی دلجوئی کے لیے آیا تھا۔ میں مراد علی کے ساتھ صدیق مستری کی بیٹھک میں پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں 2 کمرے پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے۔ سامنے والے حصے میں ایک بیٹھک نما کمرہ تھا جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا۔ بیچ میں اوسط درجے کا صحن تھا۔ گھر کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں نے مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہاں درجن بھر افراد موجود تھے، جن میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ مراد علی جلد ہی صدیق مستری اور اس کی بیوی آسیہ کو میرے پاس بیٹھک میں لے آیا۔ صدیق مستری ایک دراز قد اور دبلا پتلا سا شخص تھا۔ اس کی صحت کو تسلی بخش نہیں کہا جا سکتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں آسیہ خاصی تندرست عورت تھی۔ وہ فربا اندام اور گوری چٹی تھی، جبکہ صدیق مستری کا رنگ گندمی اور وہ بھی جلسا ہوا گندمی تھا۔ تاہم ان لمحات میں وہ بے حد پریشان اور دکھی نظر آ رہا تھا۔ مراد علی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، اگر آپ تنہائی میں نرگس کے ماں باپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں باہر چلا جاتا ہوں۔ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی، اس کی ضرورت نہیں۔ آپ کے یہاں موجود رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ شکریہ تھانے دار صاحب۔ وہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ صدیق مستری اور آسیہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے مناسب الفاظ میں انہیں دلاسا دیا اور کہا، مجھے نرگس کی ادھوناک موت کا بہت دکھ ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے اب واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن آپ لوگوں سے میرا وعدہ ہے کہ میں اس کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دلوانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ پتہ نہیں کہ ظالم نے ہمارا ہستہ بستہ گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ آسیہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی، ہماری خوشیوں کو کسی شیطان کی نظر کھا گئی ہے۔ ہماری تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی۔ صدیق مستری نے بھی دکھی لہجے میں کہا، ہم دونوں بہنوں کو ٹھیک ٹھیک ہنستے کھیلتے گھر میں چھوڑ کر گئے تھے اور واپس آئے ہیں تو نرگس کی موت کی خبر سننے کو ملی ہے۔ ظاہر ہے بیٹی کی موت کا انہیں دکھ تھا، اسی لیے وہ دکھی بھی ہو رہے تھے، لیکن میں بھی اپنے فرض سے مجبور تھا، لہٰذا بڑے ہی ٹھوس انداز میں نے ان سے کہا، میں آپ لوگوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں، لیکن تفتیش بھی ضروری ہے
اور تفتیش یہ کہتی ہے کہ نرگس اور اکرم کا قتل کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، انہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ قاتل جو کوئی بھی ہے، ان دونوں کا ملنا جلنا اسے پسند نہیں تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ قاتل کی تلاش کے سلسلے میں ضرور میری مدد کریں گے۔ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں جناب؟ صدیق نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ یہ مدد کرو کہ نرگس سے اکرم کا ملنا جلنا کس شخص کو ناپسند تھا۔ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں اس شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ اگر اس کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا تو میں بھی اس شیطان کی اولاد کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتی۔ آزیہ غضیلے لہجے میں بولی، آپ کو چاہیے کہ جلد از جلد نرگس کے قاتل کو گرفتار کریں، اور آپ الٹا ہم پر ہی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے آسیہ بہن، مراد علی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ تھانے دار صاحب تو معمول کی پوچھ تاچھ کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں پر دباؤ نہیں ڈال رہا ہوں، بلکہ آپ کی کوتاہیوں کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہماری کوتاہیاں؟ صدیق مصری نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ آسیہ نے برہمی سے کہا، ہم نے کیا کیا ہے تھانے دار صاحب؟ آپ لوگوں نے اپنے فرائض سے غفلت برتی ہے۔ میں نے صافوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، اور لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس سنگین غلطی کا ذرا سا بھی احساس نہیں۔ غفلت؟ کیسی غفلت تھانے دار صاحب؟ صدیق مستری الجھن زدہ لہجے میں مجھے تکنے لگا۔ نمبر 1، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جب پورا گاؤں جانتا ہے تو آپ دونوں کو بھی یہ بات پتا ہوگی کہ نرگس اور اکرم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور وہ چوری چھپے آپس میں ملتے بھی تھے۔ ان کا میل ملاپ درست تھا یا غلط، یہ موقع اس بحث میں پڑنے کا نہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کی منگنی مراد علی کے بیٹے امین سے کر دی، اور 2 ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی تھی، تو آپ نے اس کی سرگرمیوں پر نظر کیوں نہیں رکھی؟ آپ کا فرض بنتا تھا کہ اسے سمجھاتے کہ اکرم سے تعلق اس کے آئندہ آنے والی زندگی کے لیے اب زہر ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ بات نرگس کو اچھی طرح سمجھا دی تھی، آسیہ نے بتایا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ وہ اکرم سے اب کبھی نہیں ملے گی۔ لیکن گزشتہ رات وہ جس خوفناک واردات پیش آئی ہے، یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت فراہم کرتی ہے کہ نرگس اور اکرم چودھری فرزند علی کی زمینوں میں بنے ہوئے کمرے میں ملے تھے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں نے جائے وقوع کا بڑی باریک بینی سے معائنہ کیا ہے۔ نرگس اور اکرم کو کمرے کے اندر کسی تیز دار آلے کے پے دھر پہ وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ بعد ازاں ان کی لاشوں کو کھیتوں میں گھسیٹ کر دریا میں پھینک دیا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نرگس رات کی تاریکی میں اکرم سے ملنے کھیتوں والے اس کمرے میں پہنچی تھی، جبکہ اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نرگس آپ لوگوں کی بیٹی ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا یہ فعل آپ کی غفلت اور کوتاہی میں شمار ہوگا۔ کل ہم لوگ فتح پور چلے گئے تھے، صدیق مستری نے کمزور سی آواز میں کہا۔ رات کو واپس نہیں آ سکے تو نرگس کو گھر سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اگر آپ لوگوں کا فتح پور جانا ضروری تھا تو رات کو ہر صورت میں واپس آ جانا چاہیے تھا۔ آپ کی بڑی بیٹی ذہنی طور پر معذور ہے، وہ خود کو نہیں سنبھال سکتی تو نرگس کا کیا خیال رکھتی؟ اگر آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ رات کو واپسی نہیں ہو سکے گی تو آپ کو گھر میں خاندان کی کسی سیانی عورت کو چھوڑ کر جانا چاہیے تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، آسیہ نے کہا، ہم سے واقعی غلطی ہوئی ہے۔ غلطی ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ بھی سامنے آ گیا۔ میں نے تلخی سے کہا، اب آپ لوگوں کی غلطی کی تلافی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ قاتل تک پہنچنے میں میری مدد کریں۔ ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں جناب؟ صدیق مستری نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ بہت ہی آسانی سے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ صرف مجھے اس شخص یا ان لوگوں کے نام بتائیں جو نرگس اور اکرم کے میل جول کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی کو ان کا ملنا اچھا نہیں لگتا تھا، صدیق مستری نے جواب دیا۔ میں نے آسیہ کو زور دے کر کہا تھا کہ وہ نرگس کو سمجھائے، اور اس اللہ کی بندی نے سمجھایا بھی تھا۔ آسیہ نے جب مجھے بتایا کہ نرگس نے اسے وعدہ کیا ہے کہ وہ اب کبھی اکرم سے نہیں ملے گی تو میں مطمئن ہو گیا تھا، لیکن بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ لوگوں نے اکرم کی ماں سے بھی اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی؟ کئی بار کی تھی جی، آسیہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ بڑے ہی الٹے دماغ کی بڈھی عورت ہے۔ الٹے دماغ کی بڈھی؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر آسیہ کی طرف دیکھا۔ میں بتاتا ہوں جناب، صدیق مستری نے کہا۔ نور بی بی کچھ عرصہ پہلے نرگس کے لیے
اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی اور میں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر نرگس کی امین سے منگنی ہو گئی۔ نور بی بی اس سے اسی بات سے چڑی ہوئی ہے کہ میں نے اکرم کو نرگس کے رشتے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اکرم کو سمجھانے کے بجائے الٹا اس کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ اکرم اگر باز آ جاتا تو نرگس کی بھی ہمت ٹوٹ جاتی اور آج ہم سب کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ جناب، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ سب سے زیادہ قصور اسی نور بی بی کا ہے۔ مراد علی نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ صدیق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگر نور بی بی عقل مندی سے کام لیتی تو معاملات کو سنبھالا جا سکتا تھا، لیکن اب تو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، نرگس اور اکرم سمجھا جانے کی منزل سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ انہیں واپس لانا اب کسی بھی طور ممکن نہیں۔ اب تو صرف اور صرف ان کے قاتل تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ آپ لوگ یہ بتائیں، یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ تینوں باری باری ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے۔ میں نے گھما پھرا کر مختلف زاویوں سے قریت کو جاری رکھا اور بالآخر آسیہ کی زبان سے ایک ایسی بات نکل گئی جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میرے ساتھی مراد علی بھی چونک اٹھا، کیونکہ وہ بھی اس واقعے سے آگاہ نہیں تھا۔ یہ چند روز پہلے کا واقعہ تھا۔ ان دنوں نرگس کی ابھی منگنی نہیں ہوئی تھی۔ نرگس اکرم کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتا تھا اور اس نوجوان کا نام صفدر تھا۔ صفدر کا تعلق بھی سعید نگر ہی کے ایک خاندان سے تھا۔ وہ جلال الدین قمار کا بیٹا تھا۔ صفدر کہنے کو تو جوان تھا، مگر اس کو یہی دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ صحت کا اس سے خدا واسطے کا بیٹھ رہا ہوگا۔ دھان پان سا اور لاگر تھا۔ اکرم کو جب پتا چلا کہ صفدر بھی نرگس کا امیدوار ہے تو وہ غصے میں آ گیا، کیونکہ نرگس نے اکرم سے صفدر کی شکایت بھی کر دی۔ نرگس کے مطابق صفدر اسے دیکھ کر گھٹیا قسم کی حرکتیں بھی کیا کرتا۔ اکرم اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے صفدر کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی لگا دی۔ صفدر کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ وہ چونکہ اکرم کے مقابلے میں بہت کمزور تھا، لہذا وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اکرم بے دریغ اسے پیٹتا رہا اور وہ مار کھاتا چلا گیا۔ مراد علی کو اتنی خبر تو تھی کہ گاؤں کے دو لڑکوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دنگا فساد کے پیچھے وہی لڑکی چھپی ہوگی جو چند روز بعد وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لینے والا تھا۔ آسیہ کی بات ختم ہوئی تو میں نے صدیق مستری کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، تم کیا کہتے ہو صدیق؟ کیا صفدر ان دونوں کا قاتل ہو سکتا ہے؟ لگتا تو نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ اس میں اتنی ہمت نظر نہیں آتی۔ اکرم نے جتنے برے انداز میں پیٹا تھا، اگر اس میں جرت ہوتی تو وہ اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش ضرور کرتا۔ اکرم نے جس وحشیانہ انداز میں صفدر کی پٹائی کی تھی، اس کے پیش نظر میں تو میں اس زاویے پر سوچ رہا ہوں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، صفدر کی پٹائی چونکہ نرگسی وجہ سے ہوئی تھی، لہذا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کسی موقع کے انتظار میں ہو، اور پچھلی رات اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ اس نے نرگس اور اکرم کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایسا سوچنا عین فطری عمل ہے تھانے دار صاحب، مراد علی نے کہا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ صفدر ایسی جرت کا مظاہرہ کر سکتا ہو۔ میں نے صفدر کو دیکھ رکھا ہے جناب، وہ چڑیا کے دل والا ایک کمزور سا لڑکا ہے۔ بہرحال میں اس چڑی مار صفدر کو ضرور چیک کروں گا۔ میں نے کہا، آپ مجھے اس گھر کا ایڈریس بتائیں۔ صدیق مستری نے فوراً ہی میری مطلوبہ معلومات مجھے فراہم کر دیں۔ میں اٹھنے لگا تو آسیہ نے گلوگیر آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، یہ تو بتا دیں کہ نرگس کی لاش کب تک ہمیں مل جائے گی؟ اس کی ڈولی تو نہیں اٹھ سکی، اب اس گھر سے اس کا جنازہ ہی اٹھے گا۔ بیٹھک کی فضا میں سناٹا چھا گیا۔ آسیہ کی بات نے سب کو غمزدہ کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے کل شام سے پہلے دونوں لاشیں اسپتال سے تھانے پہنچ جائیں گی۔ اس کے بعد نرگس کی لاش آپ کے گھر تک پہنچانا میری ذمہ داری ہوگی۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، صدیق مستری نے تشکر آمیز انداز میں کہا اور میرے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے انہیں تسلی دلاسا دینے کے بعد گھر سے نکل آیا۔ جب میں تھانہ پہنچا تو اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ وہ موسم سرما کے دن تھے، دن چھوٹا اور رات طویل، اور وہ بھی ٹھنڈی ٹھار۔ میں نے تھانے میں پھیلے ہوئے اپنے ان معاملات کو سمیٹا اور کوارٹر میں آ گیا۔ میرا کوارٹر تھانے کے پچھواڑے میں واقع تھا۔ جب میں تھانے پہنچا تو اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ وہ موسم سرما کے دن تھے، دن چھوٹا اور رات طویل اور ٹھنڈی ٹھار۔ میں نے تھانے میں پھیلے ہوئے اپنے معاملات کو سمیٹا اور کوارٹر میں آ گیا۔ میرا کوارٹر تھانے کے پچھواڑے میں واقع تھا۔ جب میں تھانے سے اٹھا تو کانسٹیبل عباس علی میرے سونپے گئے مشن پر روانہ ہو چکا تھا۔ میں نے رات کا کھانا کھایا،
عشاء کی نماز ادا کی اور گرم لحاف میں دبک گیا۔ دن پورا بھاگ دوڑ میں گزر گیا تھا اور اب میرا جسم تھکن سے چور تھا، لیکن اس کے باوجود بھی رات میں دیر تک جاگتا رہا اور اس دوہرے قتل کی پراسرار واردات کے بارے میں سوچتا رہا۔ نرگس اور اکرم کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ خاصا الجھا ہوا معاملہ تھا۔ نور بی بی نرگس اور اس کے گھر والوں سے خفا تھی۔ اگر اس نے اپنی خفگی نکالنے کے لیے نرگس کا کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا ہوگا تو پھر اکرم کا قتل کوئی معنی یا جواز نہیں رکھتا تھا۔ یوں ہی اگر دیکھا جاتا تو صدیق مستری اور آسیہ کو اکرم کی حرکتیں سخت ناپسند تھیں، اس لیے ان کی بیٹی نرگس کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا رکھا تھا۔ اگر وہ دونوں میاں بیوی یا ان میں سے کوئی اگر اکرم کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتا تو پھر وہ نرگس کی جان لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تیسرا گھر تھا مراد علی کا، جہاں نرگس کو بیاہ کر جانا تھا۔ ان لوگوں کو بھی اکرم سے تو شدید ترین نفرت ہو گئی تھی، مگر وہ نرگس کو جانی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ لوگ بھی شک کے دائرے سے باہر نکل گئے۔ اب تک کی تفتیش سے جو نتائج سامنے آئے ان کی روشنی میں مجھے حوالدار اور سرفراز کی واپسی کا انتظار تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ انور کے حوالے سے کسی سنسنی خیز خبر کے ساتھ لوٹے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے آئندہ روز 2 اہم کام بھی سر انجام دینے تھے۔ نمبر 1، آلۂ قتل کی تلاش کا دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت تھی۔ کسی بھی قتل کی واردات میں آلۂ قتل کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جس کی بازیابی تک قاتل کے پہنچنے کی رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کل پہلی فرصت میں مجھے جلال الدین کمہار کے بیٹے صفدر کو تھانے بلا کر اس سے کڑی پوچھ تاچھ کرنا تھی۔ اس واردات سے کچھ عرصے پہلے صفدر اور اکرم میں شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا، جس میں اکرم نے صفدر کو اچھا خاصا جسمانی نقصان پہنچایا۔ اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ صفدر نے کسی گہری منصوبہ بندی کے بعد اکرم اور نرگس کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ اگرچہ وہ نرگس کا طلبگار تھا، تاہم اسے اچھی طرح اس بات کا اندازہ تھا کہ اکرم کے ہوتے ہوئے وہ نرگس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ زور زبردستی کا ایک تجربہ اس نے کر کے دیکھ لیا ہوگا، جس میں اسے بہت بری طرح ذلت اٹھانا پڑی تھی۔ اگلی صبح بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ چودھری فرزند علی کی حویلی میں گزشتہ رات چودھری کے بالفاظ دیگر ڈکیتی کی ایک خوفناک صورت واردات ہو گئی۔ دن کا ابتدائی حصہ اسی سلسلے کی بھاگ دوڑ میں گزر گیا، لیکن اس ڈکیتی کی اس واردات کا زیر نظر دوہرے قتل کی واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ تھانے میں بیٹھنے کا موقع دوپہر کے بعد ہی نصیب ہوا۔ میں اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ اکرم کی بوڑھی ماں نور بی بی مجھ سے ملنے آ گئی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ خاصی اجڑی ہوئی دکھائی دیتی۔ سب سے پہلے اس نے مجھ سے اپنے مقتول بیٹے کے بارے میں سوال کیا۔ تھانے دار صاحب، اکرم کی لاش کب تک اسپتال سے واپس آئے گی؟ کسی بھی مقتول کی لاش کے حوالے سے اس کے ورثاء کا یہ سوال بڑا ہی تکلیف دہ اور دل گرفتہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح اس کا جواب بھی دینا ہی پڑتا ہے۔ میں نے نور بی بی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں کہا، مجھے امید ہے آج شام تک دونوں لاشیں سرکاری اسپتال سے تھانے پہنچ جائیں گی، اور اگر دیر ہو بھی گئی تو صبح لازماً آ جائیں گی۔ تم اس سلسلے میں پریشان نہیں ہو، جیسے ہی لاشیں یہاں آتی ہیں میں تمہیں اس کی اطلاع بھجوا دوں گا۔ اس نے ایک افسردہ سی سانس لی اور پھر بولی، تھانے دار جی، اکرم کے قاتل کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ آپ نے ابھی تک امین اور فضیلت کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اچھا سوال کیا ہے تم نے نور بی بی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فضیلت اور امین کو میں نے اسی لیے گرفتار نہیں کیا کہ میری تفتیش کے مطابق فضیلت قتل کی اس واردات میں ملوث نہیں، اور جہاں تک امین کا تعلق ہے تو جس رات نرگس اور امین کا قتل ہوا، امین سعید نگر سے کوسوں دور موزہ شاہ کوٹ میں موجود تھا۔ اب میں آتا ہوں تمہارے سوال کے پہلے حصے کی جانب۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے سوالیہ نظر سے نور بی بی کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر الجھن نمودار ہو گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، تم نے بہت اچھا پوچھا ہے کہ اکرم کے قاتل کے بارے میں کچھ پتہ چلا یا نہیں۔ جب مقتول کے وارث اہم باتوں کو چھپا لیں تو پولیس کس طرح قاتل کا سراغ لگا سکے گی؟ مقتول کے وارث؟ وہ پھنکچا نظر سے مجھے تکنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نور بی بی، میں نے بسطور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن اکرم کی وارث تو میں ہوں۔ اس کی حیرانی اب مزید بڑھ گئی۔ میں نے تو آپ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کا اشارہ صدیق مستری اور اس کی بیوی آسیہ کی جانب ہے۔ نہیں نور بی بی، میرا اشارہ صرف اور صرف تمہاری طرف ہے۔
مگر میں نے آپ سے کون سی اہم بات چھپائی ہے؟ اس کی الجھن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کیا تم اسی گاؤں میں بسنے والے کسی نوجوان صفدر کو جانتی ہو؟ صفدر؟ وہ چونکی آپ جلال الدین قمار کے لڑکے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں۔ صفدر کو کیا ہوا ہے جی؟ کیا یہ سچ ہے نور بی بی؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں سوال کیا۔ کچھ عرصہ پہلے صفدر اور اکرم کے بیچ زبردست جھگڑا ہوا تھا، جس میں اکرم نے مار مار کر صفدر کو لہو لہان کر دیا تھا۔ ہاں یہ بات سچ ہے جناب۔ تو تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ میں سمجھی کہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ان دونوں کے بیچ نرگس کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، پھر چونکتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کو یہ قصہ آسیہ نے سنایا ہوگا۔ کسی نے بھی سنایا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ اکرم اور صفدر کے درمیان نرگس کے معاملے میں جھگڑا ہوا تھا اور اکرم نے مار مار کر صفدر کا بھرکس نکال دیا۔ وہ اس وقت تو کچھ نہ کر سکا، لیکن این ممکن ہے اس نے موقع ملتے ہی اکرم اور نرگس کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ آپ کا مطلب ہے کہ صفدر نے نرگس اور اکرم کو قتل کیا ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں مجھ سے بولی۔ ابھی میں اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ ایک امکان ہے، میں بھی صفدر کو تھانے بلا کر اس سے پوچھ تاچھ کرتا ہوں، جو بھی حقیقت ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ میں نے کل اپنے تھانے کے عملے کے 2 افراد کو مقبول آباد بھی روانہ کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہاں سے بھی کوئی حوصلہ بخش رپورٹ آئے گی۔ مقبول آباد کا ذکر سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ جلدی سے بولی، وہاں آپ نے 2 بندوں کو کیوں بھیجا ہے جی؟ تمہارے بڑے بیٹے ولایت کے ہاتھوں فرید کا قتل ہوا تھا نا؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ فرید کا چھوٹا بھائی انور اور اس کے ماں باپ سعید نگر سے جانے کے بعد مقبول آباد میں بس گئے تھے۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس دورے قتل میں انور کا ہاتھ نہ ہو۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اکرم اور اس کی محبوبہ کو موت کے گھاٹ نہ اتار دیا۔ ہاں جی، آپ یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ ہو سکتا ہے ایسا، میرا تو دھیان ادھر گیا ہی نہیں تھا۔ میں نے مقبول آباد والی بات صرف تمہیں بتائی ہے نور بی بی، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا، ورنہ خام خواہ تفتیش میں روک پڑے گی۔ آپ فکر ہی نہ کریں تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں یہ راز کسی کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گی۔ اب تو میرے اکرم کی موت کی غلطی سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ جلد از جلد اکرم کے قاتل کو گرفتار کر کے اسے عدالت سے پھانسی کی سزا دلوا دیں، تاکہ میرا کلیجہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ ٹھیک ہے نور بی بی، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تم زیادہ فکر نہیں کرو، میں بہت جلد نرگس اور اکرم کے قتل کا معمہ حل کر لوں گا۔ پھر میں نے نور بی بی کو تسلی دلاسا دے کر تھانے سے رخصت کر دیا۔ نور بی بی کی اپنی ایک مخصوص سوچ تھی۔ وہ جب بھی اس واردات کے مجرم کی گرفتاری یا اسے سزا دلوانے کی بات کرتی تو اس کے منہ سے اکرم کے قاتل کا الفاظ ہی خارج ہوتے۔ کبھی اس نے نرگس یا اکرم کا قاتل کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اس کے اس رویے سے خود غرضی اور نرگس سے اس کی قلبی عداوت جھلکتی تھی۔ وہ ایک اور معاملے میں بھی سوچ کی حائل دکھائی دیتی۔ اس نے بڑے ہی واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میں جلد از جلد اکرم کے قاتل کو گرفتار کر کے اسے عدالت سے پھانسی کی سزا دلواؤں، تاکہ اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ان جذبات کا اظہار کرتے ہوئے وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ غفور بی بی میں ایک ماں ہے اور اس کے سینے میں کلیجہ موجود ہے۔ اگر ولایت کو فرید کے قتل کے سزا کے طور پر پھانسی دے دی جاتی تو یقیناً اسے غفور بی بی کے سینے میں ٹھنڈ پڑنا تھی۔ بہرحال انسانی جذبات اور احساسات ایک وسیع موضوع ہیں۔ جس دوران میں نور بی بی سے بات کر رہا تھا، میں نے کانسٹیبل عباس کو اپنے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ وہ مجھے خاصا بے چین نظر آیا تھا۔ عباس علی کو میں نے گزشتہ رات جائے وقوع کی نگرانی کی ڈیوٹی سونپی تھی۔ نور بی بی کے جانے کے فوراً بعد میں نے جو ہے عباس کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے میرے کمرے میں آ کر مجھے سلیوٹ کیا تو میں نے کہا، بیٹھ جاؤ عباس۔ وہ میرے میز کی دوسری جانب بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر دفعہ دفعہ خوف اور بھرا بھرا جوش دکھائی دیتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عباس، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو تم کوئی سنسنی خیز خبر لے کر آئے ہو۔ آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ خبر ایسی ہے کہ آپ سنیں گے تو پھڑک اٹھیں گے۔ اس نے پھڑک اٹھیں گے کے الفاظ کچھ اس طرح ادا کیے کہ واقعتاً پھڑک اٹھنے کو میرا جی چاہا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر کس بات کی دیر ہے عباس؟ جو بھی سنسنی خیز خبر لائے ہو بیان کرو۔ ملک صاحب، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، میں نے آلہ قتل کا سراغ لگا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ میں اچھل پڑا۔ وہ ایک کلاڑی ہے جناب، وہ انکشاف کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔
مجھے یقین ہے کہ نرگس اور اکرم کی موت اسی کلہاڑی کی مدد سے ہوئی ہے۔ تم نے وہ کلہاڑی کہاں اور کس کے پاس دیکھی ہے؟ میں نے ذرا لہجہ میں سوال کیا۔ نوید کے پاس جناب، اس نے جواب دیا۔ یہ نوید کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ نوید شوکت علی کا جوان بیٹا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ شوکت علی چودھری فرزند کا خاص آدمی ہے، وہ کھیتوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے ساتھ مدد کے لیے رحمت اور قادر بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے کھیتوں کے بیچ بنے جس اکلوتے کمرے کی نگرانی کا مجھے حکم دیا تھا نا جناب، اس کمرے کی بڑی اہمیت ہے ملک صاحب۔ جوشی جذبات نے عباس علی کے بیان کو الجھا دیا۔ میں نے اس کی وضاحت کے جواب میں کہا، ہاں اس کمرے کی اہمیت تو ہے، ظاہر ہے اسی کمرے کے اندر نرگس اور اکرم کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ جی ہاں یہ بات تو ہے ہی، وہ قدرے سنبھلتے ہوئے بولا، لیکن میں آلہ قتل کی بات کر رہا ہوں۔ نوید نے وہ کلہاڑی اسی کمرے کے اندر سے نکال کر دریا کے کنارے زمین میں دبا دی ہے۔ کیا مطلب ہے عباس؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ذرا آرام سے ٹھہر ٹھہر کر تسلی سے بتاؤ بھائی مجھے کہ رات تم نے ایسا کیا منظر دیکھ لیا ہے؟ اس نے 2-3 گہری گہری سانس لی، پھر بڑے بے ربط کے ساتھ مجھے بتانے لگا۔ ملک صاحب، میں نے جائے وقوع کی نگرانی کے لیے ایک ٹہنی کے درخت کا انتخاب کیا۔ وہ خاصا گھنا درخت تھا۔ میں اندھیرا ہوتے ہی باہستگی اس درخت پر جم کر بیٹھ گیا۔ میں درخت کے جس تنے پر جم کر بیٹھا تھا وہاں سے وہ کمرہ اور دریا کا کنارہ بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آتا تھا۔ آدھی رات کے لگ بھگ میں نے ایک سائے کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو میں چونک پڑا۔ تاریکی کی وجہ سے میں اسے پہچان نہیں سکتا تھا، تاہم میں نے پوری توجہ اس پر مرکوز کر دی۔ وہ بندہ سیدھا کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی محتاط انداز میں دائیں بائیں بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جسے دوسروں کی نظروں سے چھپانا بہت ضروری ہو۔ وہ کمرے کے سامنے آ کر رکا تو اس کے گھنگریالے بالوں نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سعید نگر کا ہی رہنے والا ہو، تاہم اتنے فاصلے سے میں اس کی شکل نہیں پہچان سکتا تھا۔ ایک بار جی میں آئی کہ میں اسے ٹہنی سے نیچے اتر کر اس کا تعاقب کروں، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، اور یہ میں نے بالکل ٹھیک ہی کیا تھا، ورنہ شاید میں حقیقت جاننے میں کامیاب نہ ہو پاتا جو بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ کانسٹیبل عباس قسطوں میں انکشاف کر رہا تھا، لیکن میں نے اسے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گویا ہوا۔ ملک صاحب، میرے دیکھتے ہی دیکھتے گھنگریالے بالوں والا وہ بندہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نکلا تو اس کے ہاتھ میں کوئی چمکدار چیز دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی کلہاڑی تھی۔ اس نے کلہاڑی کو بڑی احتیاط کے ساتھ تھام رکھا تھا۔ کمرے کے نکلنے کے بعد بھی اس نے چوکنا نظر سے گرد و پیش کا جائزہ لیا، پھر دریا کے کنارے کی جانب بڑھنے لگا۔ 1 منٹ عباس، میں نے ہاتھ کے اشارے سے کانسٹیبل کو مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، میں نے اس کمرے کا بڑی اچھی طرح معائنہ کیا تھا، لیکن مجھے وہاں کوئی کھلاڑی، برچی یا ڈنڈا وغیرہ نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے جناب، عباس نے خیال آرائی کی، اس کھلاڑی کو چھت کی کڑیوں کے بیچ کہیں پھنسا کر چھپا دیا گیا ہو۔ وہ دریا کی طرف بڑھتے ہوئے جب اس ٹہنی کے قریب سے گزرا جس کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اس کے چہرے کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ عباس علی نے بڑے سنسنی خیز انداز میں بتایا، وہ شوکت کا بیٹا نوید تھا جی۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ پھر کیا ہوا؟ کیا تم نے درخت سے اتر کر نوید کا تعاقب کیا یا ٹہنی پر بیٹھے بیٹھے اس کی نگرانی کرتے رہے؟ ارادہ تو میرا بھی یہی تھا کہ درخت سے اب نیچے اتر آؤں، اس نے جواب دیا، اور دبے پاؤں کے ساتھ نوید کا پیچھا کروں، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ کیوں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ نوید دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کلہاڑی کو ٹھکانے لگانے کے ارادے سے وہاں پہنچا تھا۔ دریا کا کنارہ درخت پر بیٹھے بیٹھے بڑا واضح نظر آ رہا تھا، لہٰذا میں توجہ سے اس کی کارروائی دیکھنے لگا۔ اچھا، میں نے سوچتی ہوئی نظر سے عباس کو دیکھا اور پوچھا، نوید نے دریا کے کنارے کیا کارروائی کی؟ نوید نے دریا کے کنارے پر ایک جگہ زمین کو کھودا اور کلہاڑی کو کھودی ہوئی جگہ پر رکھ کر مٹی برابر کر دی، عباس علی نے جواب دیا۔ اوپر سے اس نے زمین ایسی کر دی کہ پتہ نہ چلے کہ یہاں مٹی کھود کر کچھ دبایا گیا ہے۔ کیا تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ نوید نے وہ کلہاڑی کس مقام پر دبائی تھی؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم مذکرہ مقام کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ 100% ایک جناب، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ آپ ابھی چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو وہ جگہ دکھا دیتا ہوں۔ ضرور چلوں گا میں تمہارے ساتھ، میں نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے تم اپنی کہانی مکمل کر لو
ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور بھی کام کے بعد نکل آئے۔ نوی نے کلاڑی کو زمین میں دبانے کے بعد کیا کیا؟ وہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی لوٹ گیا، عباس نے بتایا۔ واپسی میں اس نے تمام تر احتیاط کو بالائے طاق رکھا اور تیز تیز قدموں سے گاؤں کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم پھر بھی درخت کے اوپر ہی بیٹھے رہے؟ نہیں جناب، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ اب درخت کے اوپر بیٹھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا میں نیچے اتر آیا اور محفوظ فاصلہ رکھ کر نوید کا تعاقب کرنے لگا۔ کیا نوید سیدھا اپنے گھر گیا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایک بار پھر نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، نہیں ملک صاحب، گاؤں میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے گھر کا رخ نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر کی مخالف سمت نکلتے ہوئے وہ بیری والے کنویں کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے بھی اس کا تعاقب جاری رکھا اور بیری والے کنویں سے تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر رک گیا۔ کنویں پر گاؤں کا ایک نوجوان نوید کا منتظر تھا۔ دونوں میں مختصر سی بات ہوئی، ان کی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچ سکی۔ وہ دونوں واپسی کے لیے مڑے تو میں اچک کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہ اسی سمت پلٹے تھے۔ اگر میں فوری طور پر خود کو تنے کی آڑ میں نہ چھپاتا تو میرے دیکھ لیے جانے کے امکانات تھے۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما تو میں نے سوال کر دیا، واپسی میں تو وہ دونوں تمہارے بہت قریب سے گزرے ہوں گے؟ جی ہاں ملک صاحب، اس نے ہاں میں گردن ہلایا اور میرے سوال کی تہ میں پہنچتے ہوئے بولا، میں نے سانس روک لی تھی جناب، اور جب نوید میرے نزدیک سے گزرا تو مجھے اس کے دبلے پتلے ساتھی کو پہچاننے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ کون تھا وہ؟ میں نے متجس انداز میں سوال کیا۔ وہ صفدر تھا جناب، عباس نے سادگی سے کہا۔ اس کے سادہ سے جواب نے میرے اندر سنسنی سی بھر دی۔ میرے رگو روبے میں کرنٹ سا دوڑنے لگا۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا، تم جلال الدین کمالے کے دبلے پتلے اور کمزور سے بیٹے صفدر کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی جی بالکل وہی صفدر، متعدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ کوئی خاص بات ملک صاحب؟ صفدر کے حوالے سے میرے پاس تسلی بخش رپورٹ نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ عرصہ پہلے مقتول اکرم کے ساتھ اس کا شدید نوعیت کا جھگڑا ہو گیا تھا، جس میں اکرم نے اس کی درگت بنا ڈالی تھی۔ مجھے شک تھا کہ صفدر اکرم کے قتل میں ملوث ہو سکتا تھا، لہذا آج میں صفدر کو تھانے بلا کر پوچھ تاچھ کرنے والا تھا کہ تم نے یہ ایک نیا انکشاف انگیز رپورٹ دی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ صفدر اور نوید آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اگر نرگس اکرم کے قتل میں انہی دونوں کا ہاتھ ہے تو پھر صرف صفدر ہی کو نہیں، نوید کو بھی تھانے بلا کر تفتیش کی چکی میں ڈالنا چاہیے۔ نہیں، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، انہیں تھانے ضرور بلایا جائے گا، مگر آلہ قتل کی برآمدگی کے بعد۔ کیا ان دونوں میں کوئی زبردست یاری بھی ہے؟ ضرور ہوگی ملک صاحب، عباس علی بڑے اعتماد سے بولا، ورنہ آدھی رات کو وہ بیری والے کنویں پر گلی ڈنڈا تو نہیں کھیل رہے تھے۔ تم ٹھیک کہتے ہو عباس، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں محسوس کر رہا ہوں نرگس اکرم کے قتل کا کیس حل ہونے کے اب قریب ہے۔ ہمیں ابھی صرف اور صرف ان دونوں کو گرفت میں لے کر دریا کی طرف جانا ہے۔ کانسٹیبل عباس نے فوراً میرے خیال کی تائید کر دی۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد میں اور کانسٹیبل عباس پوری تیاری کے ساتھ نکلے اور نہایت ہوشیاری کے ساتھ ہم نے یک کے بعد دیگرے صفدر اور نوید کو پکڑ لیا۔ پہلے میں نے انہیں باقاعدہ گرفتار کر کے ہتھکڑی نہیں لگائی، لیکن انہوں نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کر دیا۔ صفدر کی صحت تو گئی گزری ہی کہنا مناسب تھا، تاہم نوید خاصا پرتیلا ثابت ہوا۔ جب میں انہیں گاؤں سے پکڑ کر دریا کی طرف لے جا رہا تھا تو نوید نے ایک پہلوانی داؤ مار کر کانسٹیبل کی گرفت سے خود کو آزاد کروا لیا۔ نہ صرف آزاد کروا لیا بلکہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش بھی کی، تاہم میں نے وقت کارروائی کر کے اسے قابو کر لیا۔ اب دونوں کو ہتھکڑی پہنانا لازمی امر تھا۔ میں نے دونوں کے ایک ایک ہاتھ کو آہنی زیور سے آراستہ کرنے کے بعد زنجیر کا دوسرا سرا اپنے ساتھی کو پکڑا دیا، پھر انہیں دھکیلتے کھینچتے ہوئے ہم دریا کے کنارے پر پہنچ گئے، جہاں کی نشاندہی عباس علی نے کی تھی۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ نوید کبڈی کا بہت اچھا کھلاڑی تھا۔ وہ دونوں راستے بھر بڑے پریشان رہے۔ ان کی کیفیت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ نرگس اور اکرم کے قتل سے ان کا گہرا تعلق ہے، ورنہ وہ یوں حواس بھاگتا ہو کر بھاگنے کی کوشش نہ کرتے۔ جب ہم مطلوبہ مکان پر پہنچے تو میں نے دریا کی زمین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خاصے جرانہ انداز میں پوچھا، پہچانتے ہو اس جگہ کو؟ نہیں، بوکھلاہٹ میں بولا، آپ ہمیں ادھر کیوں لے کر آئے ہیں؟ ایک خطرناک مگرمچھ دریا میں سے نکل کر اس زمین کے اندر گھس گیا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم اسے کھود کر باہر نکالو گے؟ ہمارے ساتھ ہی گاؤں کے کئی افراد بھی مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے اور ہمارا اب تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں میں یقیناً جمال الدین کمار اور شوکت علی شامل نہیں تھے، ورنہ وہ
مجھ سے ضرور سوال کرتے کہ میں ان کے بیٹوں کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہا ہوں۔ جب دفن کر رہے تھے اس وقت تعلق یاد نہیں آیا تھا؟ میں نے کڑکدار لہجے میں پوچھا۔ چلو کھودو اس زمین کو اور سب کو نکال کر دکھاؤ کہ پچھلی رات تم نے یہاں کیا دبایا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اب تک وہ محض اتنی اکڑ رہا تھا کہ شاید کسی حلیے بہانے سے اس کی جان چھوٹ جائے، لیکن اب تو اس کی جان پر بنائی تھی۔ جب کوئی بھی جائے فرار باقی نہ رہی تو اسے بحالت مجبوری میرے حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ بہت جلد اس نے دریا کی نرم اور گیلی زمین میں سے آلائے قتل یعنی تیز پھل والی ایک خطرناک کلاڑی برآمد کر لی۔ جب میں نے اس کے جرم کا ذکر کیا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، لیکن میں اس کے چکر میں آنے والا نہیں تھا۔ کانسٹیبل عباس علی نے مجھے جو رپورٹ دی تھی وہ نوید اور صفدر کو فٹ کرنے کے لیے کافی تھی۔ آلائے قتل کی دستیابی کے بعد میرا کام نہایت ہی آسان ہو گیا۔ مجھے کسی اور ثبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے جائے وقوع اپنی نوید کی اچھی خاصی دھنائی کر دی۔ جلدی اس کا باپ بھی وہاں پہنچ گیا۔ شوکت علی نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور نوید اور صفدر کو کھینچتے ہوئے تھانے لے گیا۔ اس رات میں نے ان دونوں کو حوالات میں رکھا اور تفتیش کا عمل بھی ساتھ ساتھ جاری رہا۔ صفدر جیسا کہ اس کی صحت سے ہی ظاہر ہوتا تھا کہ تفتیش کا مزہ چکھنے میں ناکام رہا اور ابتدائی مرحلے پر اس نے زبان کھول دی۔ اس کے اقبال کے بعد نوید کے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تھوڑی شترول کے بعد وہ بھی پٹری پر آ گیا اور اس نے نرگس اور اکرم کے قتل کا اقرار کر لیا۔ میں نے دونوں کا اقبال بیان نوٹ کیا۔ واقعات کے مطابق نوید اور صفدر میں گہری دوستی تھی اور وہ دونوں مختلف اوقات میں نرگس اور اکرم کی وجہ سے ذلت اٹھا چکے تھے۔ ایک موقع پر جب نوید نے نرگس سے زیادہ ہی فری ہونے کی کوشش کی تو نرگس نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ اپنی بے عزتی کو دل میں رکھے کسی سنہری موقع کی طاق میں تھا۔ دوسرا واقعہ صفدر کے ساتھ پیش آ گیا جب نرگس کی وجہ سے اکرم نے مار مار کر اسے لہو لہان کر دیا۔ دونوں دوستوں نے اپنی ذلت کا انتقام لینے کے لیے نرگس اور اکرم کو عبرت ناک انجام سے دوچار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 2-4 روز انہوں نے نہایت احتیاط کے ساتھ نرگس اور اکرم کے میل ملاپ کا جائزہ لیا اور یہ جاننے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ رات کی تاریخوں میں کھیت سے بنے ہوئے کمرے میں ملاقات کرنے آتے ہیں۔ چنانچہ وقوع کی رات انہوں نے کارروائی کا فیصلہ کیا اور جب نرگس اور اکرم راز و نیاز میں مصروف تھے تو نوید نے کلہاڑی کے پے در پہ وار کر کے انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ صفدر اتنا ہمت والا نہیں تھا کہ اس خونی مشن میں وہ نوید کا ساتھ دیتا۔ وہ کمرے سے تھوڑے فاصلے پر کھیتوں میں موجود تھا۔ دوہرے قتل کی اس واردات کا ذمہ دار صرف اور صرف نوید تھا۔ جب نوید کو محسوس ہوا کہ میں نے مذکورہ کمرے کو تفتیش کا خصوصی نشانہ بنا رکھا ہے تو اسے فکر ہوئی کہ کہیں کلہاڑی میرے ہاتھ نہیں لگ جائے۔ قتل کی واردات کے بعد کلہاڑی کو اس نے لے کر چھت کی کڑیوں میں چھپا دیا۔ وہ کلہاڑیوں کو کمرے سے نکالتے ہوئے ہماری نظر میں آ گیا اور اس طرح ایک خوفناک کھیل اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا۔ عدالت نے نوید کو عمر قید اور صفدر کو 5 سال کی سزا سنائی۔ 3 روز کی کاری محنت کے بعد میری الجھن کھولنے میں کامیاب رہا تھا کہ حسد اور ہرس کی آگ انسان کو جلا کر ختم اور تباہ کر دیتی ہے۔